لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم یعقوب علی ابن علی جعفر مرحوم، سبط حسن مرحوم، فاطمہ زہرا مرحوم، رباب بانو مرحومہ، قمر النساء مرحومہ کی روحوں کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ایک گورنر تھے جن کا نام تھا عثمان ابن حنیف. بصرے کے گورنر تھے. عثمان نام کے کئی لوگ گزرے ہیں. ایک تو خلیفہ سومی ہیں عثمان ابن عفان، ایک بہت جگری دوست تھے مولا کے، ان کا بھی نام عثمان تھا، عثمان ابن مزعون، جو ہجرت کے بعد مدینے میں سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا اور بقیع میں دفن ہوئے. بلکہ انہی کی محبت میں مولا نے اپنے لڑکے کا نام عثمان رکھا. سمجھا؟ ابھی لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تو کہیں کہ کہیں گھما دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے. تو ویسے ہی ایک صاحب تھے عثمان ابن حنیف. ہاں، تو یہ بصرے کے گورنر تھے. اچھا، مولا کی حکومت میں ایک خاص بات یہ تھی، دیکھیے تب نہ واٹس ایپ تھا، نہ جو ہے وہ فیس بک، نہ موبائل، مگر کوئی گورنر جج وج کچھ کریں فوراً رپورٹ آتی تھی. یہ کمال ہے امام کی حکومت کا. میں آپ کو سناؤں ایک بات الگ سے کہ ایک صاحب تھے صبح بیٹھے جج بن کے، شام کو امام کا پیغام آیا، لیٹر آیا کہ آپ جائیے برخاست. اب وہ ہڑبڑا کے آئے، کہیں مولا کئی دن میں کیا گڑبڑ کر دیا آپ نے، ایک دن میں کہیں نکالا جاتا ہے آدمی کیا. تو حضرت نے کہا کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم مجرم کے اوپر چلا کے بول رہے تھے. جو آدمی جذباتی ہو جائے گا وہ عدالت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کر پائے گا. تو عجیب امام کا تو کاش گڑبڑ نہ ہوئی ہوتی اور رسول اللہ کے بعد مولا کو ان لوگوں نے کرنے دیا ہوتا کام نہ، تو آج تو اسلام کی باتیں اور ہوتی. تو اب یہ بھی سنیے. تو چلیے، بصرہ تو اچھا خاصا دور ہے نا کوفے سے، وہاں اچھا آج کل بھی دیکھیے دنیا میں بھی ہوتا ہے، نیا ڈی ایم کوئی آیا لوگ مٹھائی لے کے پہنچ جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا کوئی وہ آیا تو وہ جائے صاحب جنم دن، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تھوڑا ڈی ایم صاحب سے تو آگے کام آئے گا. تو یہ کوئی نیا تھوڑا ہر دور میں ہی کام ہوتا تھا. تو اب کوئی بزنس والے رہے ہوں گے، پیسہ ویسہ ٹھیک ٹھاک رہا ہوگا تو اپنے جگاڑ میں بھائی ان کسی کی نیت پہ تو حملہ نہیں کر سکتے، مگر مولا نے ڈانٹا ضرور. تو کوئی صاحب تھے، انہوں نے ان کی دعوت کر دیا، گورنر صاحب کی، اور یہ بیچارے جو ہے وہ چلے گئے دعوت میں. مولا کو خبر مل گئی کہ بھائی صاحب دعوت کھانے گئے ہیں. یہ خط مولا کا نہج البلاغہ میں عثمان کے نام موجود ہے. جیسے ہی وہ گئے ادھر اطلاع آئی، یہاں سے مولا نے جو ہے ان کو لیٹر لکھا: عثمان، ہم نے سنا ہے تم ایسی دعوت میں گئے تھے، غنیہم مدعو
وفقیرہم مجفو، جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہے، غریبوں کو دھتکار دیا گیا ہے۔ ایسی دعوت میں تم گئے، اس کے بعد جو جملہ ہے امام کا وہ بڑے غضب کا، سنو عثمان، الا ولکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، اے عثمان، ہر شخص کا ایک امام ہوتا ہے۔ دیکھیے امام تو سبھی کا ہے، سمجھا؟ کسی کا امام معصوم ہے جو جنت تک لے جائے گا، کسی کا رہنما پیشوا امام بدماش ہے خدا جہنم میں جائے گا، انہوں کو لے جائے گا۔ تو امام تو ہے سب کا۔ تو الا ولکل، اسی بات کو امام نے کہا، الا ولکل مأموم اماما یقتدی بہ، ہر انسان کا ایک امام ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے، جس کی راہ پر چلتا ہے۔ وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، جس کے نور علم سے آدمی روشنی لیتا ہے، مطلب اس کی راہ پر چلتا ہے۔ ارے مطلب شاید یہ ہوا، ارے عثمان تو کہاں چلے گا؟ تمہارا امام معمولی تو ہے نہیں، تمہارا امام ایسا تو نہیں ہے، تو کہاں چلے گئے ہو؟ یاد رکھو عثمان، تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پر رہتا ہے۔ پھر مولا نے کہا بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم 2 روٹی پر آؤ۔ امام نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ، تم لوگ ہی نہیں کر پاؤ گے کہ اپنے امام کی طرح 2 روٹی پہ گزارا کر لو، 2 کپڑا پہ گزارا کر لو، تم نہیں کر پاؤ گے، مگر جو کر سکتے ہو وہ تو کرو بابو۔ وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرْعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسِدَادٍ، تم 2 روٹی پہ گزارا نہیں کر سکتے، مگر تم علی کی مدد تو کر سکتے ہو تقوی کی بنیاد پر، تم علی کی مدد تو کر سکتے ہو پاک دامنی کی بنیاد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب مطلب یہ کہ اب اگر تم نے کہا ہے اپنے کو علی والا، تو ایسا کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیکھو علی کا آدمی ہے۔ میں اس کو حدیث سناتا ہوں الگ سے دوسری، صلوات علیہ۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک تو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا، کہ جہاں چھٹے امام فرماتے ہیں بلغ معاشر شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے شیعوں تک یہ بات پہنچا دو کہ بابو شیعہ ہو تو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بولیے مت بننا۔ یہ ایک ہوا نا۔ دوسری حدیث اور بھی زبردست ہے، اس کو میں عین الفاظ نہیں مفہوم عرض کرتا ہوں، اصول کافی میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بستی میں رہتے ہو، جیسے فرض کیجئے یہ مصطفیٰ آباد میں ہو، تم مومن آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، ایماندار آدمی ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے، ایک سے ایک ہیں۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، مر گئے بیچارے، تو ان کے یہاں خاندان کا ایک پیڑ تھا آم کا، ارے پورا ملا کے بچپنے میں دیکھا ہم لوگوں نے اس کو، تو وہ صاحب پوری خاندانی ہے کہ اس میں حصہ تھا، کسی کا نویاں ہے، کسی کا سمجھے آپ تہیا ہے، تو مگر اتنا پھلتا تھا، تب وہ 2 چر بورا آم سب کو ملتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ اب اس نے پھلنا کم کر دیا۔ اچھا وہ زمین بھی مزے کی تھی، تو امام باڑہ ان لوگوں کا وہاں 2 تھا، ایک گاؤں کا الگ تھا، خاندان کا الگ تھا۔ تو یہ ہوا کہ یار امام بڑاؤ چوہت ہے، تو ایسا کرو پیڑوں بیچ دو اور ایک ایک بتا زمین لے کے کریں گے کیا، تو زمینیوں بیچ دو، تو مزے کا پیسہ ہو گیا۔ اور ایک صاحب کو اس میں تو پیسہ دے دیا گیا کہ تو دیکھو بنواؤ، سامنے گھر تھا ان کا۔ تو ہمارے سامنے قصہ ہے، کوئی آیا کہنے لگا حسنہ بھائی تنی 500 کو پھٹ کر دے دو، کہنے بھیا پھٹ کر ہمارے نہیں ہے، کہہ رہے امام بڑا، کہنا اس میں سے ہم پھٹ کر بھی نہیں دے سکتے۔ تو ایسے بھی دیانتدار دنیا میں ہیں، صلوات اور کیا، ایسے بھی۔ تو اب اگر آپ مصطفیٰ آباد میں رہتے ہیں ہم اور اس ٹائپ کے ہیں اور نکلے بازار میں تو انگلی اٹھائی گئے، ارے یار یہ دیکھا تو یہ مصطفی شیعہ ہے، ان کے لوگ کی بات الگ ہے، ہوگی نہیں ہوگی۔ امام کہتے ہیں کہ جب تم نکلتے ہو لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاذا جعفری، ہاذا ادب جعفر، یہ ہے جعفری، یہ ہے جعفر صادق کا ادب۔ امام کہتے ہیں تعریف تمہاری ہوتی ہے
فدخل علی السرور، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف تمہارے اندر دنیا بھر کا عیب ہے، چور تو ہو، بدماش تو ہو، ان کا تو مارو، ان کا تو دباؤ، تب بھی انگلی اٹھتی ہے، ہذا جعفری، ہذا ادب جہے، یہ شیعہ ہیں، یہ جعفر صادق کی تعلیم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں برا تم کو کہا جاتا ہے، فدخل علی بلاء، تکلیف ہم کو پہنچتی ہے۔ صلوات پر غور فرمایا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہے اس کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک نمونہ عمل کی ضرورت ہے، ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے، جس کی راہ پر جس کو دیکھ کے آدمی چلتا ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے تمہارے لیے زندگی میں ایک آدمی کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ وہ نمونہ عمل کون ہے؟ جو میں نے جو آیت پڑھی ہے، یہ زمانہ کون سا ہے؟ آج کئے ہو گئی؟ 15 ہے نا، کل ہے 16، یعنی کل کی رات کیا ہے؟ شب 17 ولادت رسول اللہ کی، ہے نا۔ تو اب حضرت کے علاوہ اور کیا پڑھا جائے؟ اب اگر آج بھی ادھر ادھر بھٹکیں تو پھر ہم کون سے مسلمان ہیں کہ جب اپنے رسول کی بات نہ کر پائیں؟ صلوات بر محمد۔ اور کیا؟ تو ہر آدمی کا ایک رہنما ہے، ایک پیشوا ہے جس کی راہ پر وہ چلتا ہے۔ قرآن نے سب کو کہا، سارے مسلمانوں کا بھیا چلو تو نہیں مانت ہو، تو نہیں مانت ہو، تو نہیں، رسول اللہ تو سب کے ہیں نا، ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ جو میں نے آیت پڑھی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات مبارک بہترین نمونہ عمل ہے۔ بہترین نمونہ عمل کا کیا مطلب؟ کہ خالی پگڑی لگانے سے مسلمان نہیں ہوگے، قبا پہننے سے مسلمان نہیں ہوگے، 1.5 میٹر کی بیاض لے کر کے ہاتھ ہلا ہلا کے نوحہ پڑھنے سے شیعہ نہیں کہلاؤ گے۔ علی کو اپنا نمونہ بناؤ، نبی کو اپنا نمونہ بناؤ، ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کرو، تب تم مولانا صحیح کہلاؤ گے، تب پگڑی تمہارے اوپر ٹھیک لگے گی، ورنہ تو پھینکنے کو کیا کوئی بھی پھینک سکتا۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ 4 پیسہ ہمارے ہو گیا تو اب سوچتے ہیں چچا ہم کو سلام کریں، ہم تو سیٹھ ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ابھی جو ہے وہ صاحب یہاں کیا ہے، پردھانی ہے کہ چیئرمینی، سمجھے آپ؟ تو اب جو ہے وہ پردھان ہو گئے، تب سوچتے ہیں کہ صاحب سب سے اونچے ہم ہیں، سب ہمیں سلام کریں۔ تو آج جو 2-4 مجلس رٹائے کے پڑھنے لگے تو اب بیچارے مصطفیٰ آباد والے جو ہے فون کرتے ہیں، نہیں بھائی میں تو ہیلی کاپٹر کے نیچے نہیں چلتا ہوں۔ تو ہر آدمی ذرا تھوڑا سا کچھ ہو جائے اینٹھن آ جاتی ہے، پیسہ ہو جائے تو گھمنڈ آ جاتا ہے، عہدہ مل جائے تو گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ 2-4 مجلس پڑھنے لگے بولیے تو گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رسول اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ صلوات پڑھیے۔ دنیا میں ہمارے پیغمبر سے اونچا کوئی ہے؟ اللہ نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے میں کچھ پیدا نہ کرتا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ساری کائنات صدقے میں خلق ہوئی ہے ہمارے نبی کے، رسول اللہ کے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ آج کے ہیں، جب کچھ نہیں تھا رسول اللہ تھے، جب زمین نہیں تھی رسول اللہ تھے، آسمان نہیں تھی رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات تھی، نہیں، وہ رسول اللہ تھے مطلب رسالت کا کام کر رہے تھے۔ تو آپ کہیں گے یار یہ کیسے، جب آدمی ہی نہیں تھے تب کس کے لیے رسالت کر رہے تھے، تب کس کو تبلیغ کر رہے تھے؟ ہم نے کہا تبھی تو رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم 2 چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت۔ عطرت بتائے گی کہ اس دنیا سے پہلے کہاں رسالت تھی ان کی، اور کون صلوات، عطرت بتائے گی۔ بحار الانوار سنیے آپ، بحار الانوار 15ویں جلد، امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا وهو روح الى الانبیاء وهم ارواح، اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیج دیا،
مطلب وہ بےست ہو گئی، وہ نبوت کا کام کر رہے تھے. کب؟ وَهُوَ رُوحٌ، جبکہ وہ روح تھے، یعنی اس دنیا میں نہیں آئے تھے. تو وہاں کس کے لیے بھیجے گئے بھائی؟ کون سی امت تھی؟ امام نے فرمایا الی الانبیاء، نبیوں کی طرف. وَهُمْ أَرْوَاحٌ، جبکہ وہ نبی بھی عالم ارواح میں تھے. کب کی بات ہے مولا؟ امام فرماتے ہیں قبل خلق الخلق بألف عام، اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے. توجہ فرما رہے. اچھا ایک سوال کا جواب دو. صلوات، بہت مزیدار بات. ایک اعتراض ہم لوگوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو بھیا اماموں کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، ہے نا. دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے، امام لوگ افضل ہیں یا انبیاء لوگ؟ امام. اور جب انبیاء کہتے ہیں ہم، تو انبیاء کا مطلب رسول اللہ چھوڑ کے، اس لیے کہ وہ تو انبیاء کے بھی امام ہیں. ان کی بات نہیں، انہی کی وجہ سے. تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اب سنو. صلوات بر محمد. یہ مولوی صاحب تو ہمارے علاقے میں بہت دن رہے ہیں، جس کو بھی اللہ امام آتا ہے، انہیں بیچاروں کی دین ہے. اللہ ان کو طول عمر عطا کرے. تو ان سے بڑھیا کون جانے گا، ہے نا. انبیاء کتنے ہیں مولوی صاحب؟ 1,24,000. کل انبیاء برابر ہیں کہ چھوٹے بڑے ہیں؟ آئے دلیل کیسے کہو چھوٹے بڑے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا نفرق، کیا ہے، احد من رسولہ، ہمارے یہاں رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کہا صاحب ایک آیت سے کام چلے گا؟ ہمیں تیسرا پارہ شروع اسی سے ہوتا ہے. کیا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی. کچھ خالی نبی ہیں، کچھ اتنی بڑی جگہ کے لیے جو ہے رسول ہو گئے، کچھ 313 لوگ بڑھ کے رسول ہو گئے، 5 لوگ اولو العزم ہو گئے، 4 لوگوں کو کتاب دے دی گئی. تو سب برابر تو نہیں ہے نا. تو اب سوال یہ ہوگا کہ بھیا یہ نبی سب کو اللہ ہے میاں نے تو بنایا ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات، یہ لوگ نبی بنے کب؟ دنیا میں آنے کے بعد یا جب عالم ارواح میں نبی ہو چکے تھے؟ دلیل کا ابھی تو حدیث سنایا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو نبی بنا کے بھیجا انبیاء کی طرف. تو اس کا مطلب وہ وہاں بھی ڈیسائیڈ تھا کہ وہ نبی ہیں. اور اگر دنیا میں آنے کے بعد، ٹیسٹ ہونے کے بعد نبوت دی جاتی ہوتی، تو گہوارے میں جناب عیسیٰ کا کون ٹیسٹ ہوا تھا؟ تو اب وہاں سب لوگ نبی ہیں، تو نہ کوئی کسی کی عبادت ہے، نہ کوئی کسی کا علم ہے. تو بھیا چھوٹا بڑا کیسے ہو گئے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں آ کے ہر آدمی پھنسے گا. اب بتائیے رسول اللہ جو اس دنیا میں آئے، تو صحابہ کیا سب برابر ہیں؟ بولو. یہ تو سارے فرقوں میں ہے. فلاں نے سب سے پہلے ایمان لائے اس لیے بہت بڑے ہیں، فلاں نے دوسرے نمبر پر ایمان لائے، فلاں نے جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ، جناب فلاں نے جو ہے وہ 7ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا، ہے نا. اور اسی وجہ سے جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا صحابی. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا ایمان لائے اس لیے وہ سب سے بڑے. تب لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو لڑکا تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے اور بڑوں میں فلاں لے آئے اور عورتوں میں فلاں لے آئیں اور لڑکوں میں فلاں لائے. ہم نے کہا تینوں کو اکٹھا کر لو. کیا یہ تینوں ایک ساتھ ہی مان لائے کہ اس میں بھی اگر پچھڑا ہے؟ صلوات. یہ تو بتاؤ نا کہ اس میں کون آگے پیچھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہمارے یہاں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ جو ہمارے نبی پر پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا ہے نا. تو رسول اللہ خالی یہی تو نبی بنا کے بھیجے نہیں گئے. رسول اللہ سب سے پہلے 2000 سال پہلے دنیا کے عالم ارواح میں انبیاء کے پاس نبی بنا کے بھیج دیے گئے. تو جب یہ انبیاء کے نبی ہیں تو انبیاء کو ان پر ایمان لانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟
آئیں تو اب فضیلت کی بات سمجھ میں آ گئی. جو جتنے پہلے عالم ارواح میں ہمارے نبی پہ ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی بنا. صلوات سمجھ میں آ گئی نا بات. اس عالم ارواح میں جو جتنے پہلے ایمان لایا بولیے وہ اتنا بڑا نبی ہوا. اور اگر کوئی نبیوں سے پہلے ایمان لے آوے تو جب یہی بات ہے کہ جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا نبی، تو خالی انبیاء تو تھے نہیں عالم ارواح میں، اور لوگ بھی تو تھے، وہ کب ایمان لائے؟ تو اب اگر کوئی نبیوں سے پہلے ایمان لے آئے تو وہ نبیوں سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں کہاں ملے گا؟ میں نے کہا وہ بھی اسی بہار میں ہے. مولا فرماتے خود اپنے لیے، سنیے روایت، امیر المومنین فرماتے انی عبداللہ و اخو رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں. قد صدقتہ وآدم بین انی عبداللہ و اخو رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں. وصدیقہ الاول، اور سب سے پہلے میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں. کب کی بات ہے مولا؟ کہ قد صدقتہ وآدم بین الروح والجسد، میں نے سب سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق کی جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم ہذہ، اور پھر میں ہی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں اس دنیا میں تمہاری امت میں بھی. پھر فرماتے فانا الاول فنحن الاولون ونحن الاخرون، ہم ہی لوگ اول ہیں. تو اس کا مطلب خالی علی پہلے ایمان نہیں لائے، علی کے ساتھ حسن بھی ہے، حسن کے بعد حسین بھی ہے، حسین کے ساتھ سجاد. فنحن الاولون، ہم ہی لوگ اول ہیں، ونحن الاخرون، ہم ہی لوگ. تو جب وہاں بھی یہاں بھی سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لائے تو خالی علی کی بات نہیں ہے، انبیاء سے افضل علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، فاطمہ. صلوات بر محمد. ایک تو ہمارے یہاں تھے فیض آباد میں ڈاکٹر ریاض صاحب، سی ایم او تھے، مطلب میڈیکل پورا ضلع ان کے ہاتھ میں تھا. تو ایک کوئی لڑکا تھا جو وارڈ بوائے وغیرہ تھا، کہیں چیکنگ پہ گئے، اس کو سسپینڈ کر دیا انہوں نے. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، کیسے وہ منسٹر ہو گیا جس کو برخاست کیا. جیسے وہ منسٹر ہوا اس نے پہلا آرڈر کیا تلاش کرو ڈاکٹر ریاض کی پوسٹنگ کہاں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو پھر جو ہمارے پڑوسی ہیں نا وکیل صاحب، تو ان سے اس منسٹروا کی کچھ تھی تو دے کے لوگ گئے وہاں، تھتا تھما ہوا. تو ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے، تھوڑا سا پاور آتا ہے نا تو کل یاد کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب پہچانیے خدا نے کیا کہا، ہم نے اپنے نبی کو تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا. یہ تو ہو گئی فضیلت جو ہم نے آپ کو 15 منٹ سنایا. امام الانبیاء ہیں. پاور سن لیجئے، صلوات بر محمد سے ایک. یہ تو ہے فضیلت. اب پاور کا حال یہ ہے، ایک تو فرشتہ ہے، اس کا نام ہے جابیل. کیا نام ہے؟ جابیل. جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل ہیں ویسے ہی جابیل بنا ہے جبل سے. مولوی صاحب، جبل مانے پہاڑ، تو جابیل ان کا نام اس لیے کہ یہ پہاڑوں پر معین تھے. روایت کہتی ہے کہ اوحی اللہ تعالی الی جابیل، جب مکے والوں نے بہت پریشان کرنا شروع کیا، ستانا شروع کیا، تو اللہ نے جابیل پر وحی نازل کی. ہمیں جابیل نکلو پہاڑ سے، جاؤ دیکھو ہمارے رسول کو جو ہے انہوں نے بہت پریشان کیے ہیں، دیکھو تو نہیں.
تو اب جابیل آ گئے رسول اللہ کے پاس. سنیے پاور, سمجھا. جابیل آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ, ہم کو آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, آپ کہہ دیجئے صاحب تو ان اطبق الجبال علی رؤوسہم, پہاڑوں اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دیں, کل دبدبا کے ختم ہو جائے, چھٹی ملے. یہی نا مطلب ہوا. اتنا پاور دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جابیل انی بعثت رحمتاً, یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا, سمجھ گیا. اور پھر ہاتھ اٹھا لیا میرے نبی نے, فرما دے خدا ان کو میری معرفت عطا کر دے, یہ ہم کو پہچانتے نہیں ہیں. ایک چیز آپ لوگ تو بوڑھے بزرگ ہم سے سب بزرگ ہیں, بلند ہیں, یہ اپنے بھائیوں کے لیے سنا دیں. بڑا بننا چاہتے ہو نا, FIR کر کے بڑے نہیں ہو پاؤ گے, مقدمہ لڑ کے بڑے نہیں ہو پاؤ گے. کہ بڑا کیسے ہوگا؟ کہ جتنے برداشت کرو گے اتنے بڑے ہوگے, سمجھے. جتنے صبر کرو گے اتنے بڑے ہوگے. اب میں آپ کو سناتا ہوں پھر لوٹتا ہوں. صلوات پر جتنے صبر کرو, اس کو آزمائے کے دیکھ لو. آدمی بکرا بکئی دو, گالی دے رہا گالی دینے دو. اچھا ایک بات اور سنجھے, بلا وجہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ شیطنوا سب کے اندر تو گھسا ہے, وہ چڑھائے دیتا ہے. ابے دیکھ تو کا گریاوت ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ گالی دینے سے کوئی بے عزت ہوتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کون حسین؟ رفاقت حسین. تو رفاقت حسین صاحب سے ہمارا کچھ معاملہ کھٹک گیا کسی بات کو لے کے, مثال ہے تو برا نہ مان, سمجھے. تو ایک دن یہ وہیں چوراہے مل گئے, جو منہ میں آیا پبلک اکٹھا ہو گئی. تو ہم نے کہا رفاقت کاؤ ہے, اور یہ ہے دنیا بھر کی الٹی پلٹی جو ایک مولانا کے لیے, مولانا کیا کسی کے لیے بھی گالی پھکڑ سے تھوڑا ہی دیتی ہے. اب پورا مجمع اکٹھا ہو گیا مصطفیٰ آباد, بول کوئی نہیں رہا ہے. کہنے لگے یار یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہے, وسیع صاحب بگڑ گئے نا رفاقت چاچا کے اوپر. کہنے یار یہ مولانا ہے. ابھی یار ہم نے تو انہیں بہت قاعدے سمجھت رہے, ابھی یہ مولانا ہے, اتنی گندی زبان. کیا ہوا؟ ہم گلیا رہے تھے ان کو بے عزت کرنے کے لیے, مگر پبلک کے دماغ میں, سمجھے, کسی کو گالی دے کے بے عزت نہیں کر سکتے, اپنے اخلاق سے دباؤ تب آدمی بے عزت ہوتا ہے. صلوات اور محمد. آپ کو میں قرآن کا قصہ سنا دوں, کل دیکھے ہو سیریل مگر اشارہ کرتا ہوں. کیا کہا میں نے بھائی؟ اگر بڑا بننا ہے صبر, بڑا کا بننا ہے تھانے ڈانڑے مت جاؤ, بڑا بننا ہے چھوڑو یار گالی دے تو اپنی قوم کا مولانا ہے جائے دو. یار کمال ہے, اسے اچھے تو رفاقت چاچا نہیں کریں. اطلاع کل سنے کے بعد کہا تھا یار جائے دو, اپنی قوم کا مولانا ہے, مولا کا ذکر کرتا ہے, چھوڑو. گالی دینے سے, ان کے برداشت سے ان کی عزت بڑھی کے گھٹی, اور ہماری یہ تو دونا چار والی بات ہے. کہ تب کا ایک ہم لوگ گسائی تھے, بات وہی ایک شیطنوا سب کے اندر ہلا ہے. پروردگارہ ہم سب کو ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. صلوات بر محمد. بہت ٹائم آپ کا نہیں لوں گا مگر سن لیجئے. یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ؟ آئیں, اور یعقوب کے بیٹے بھی ایک نبی تھے, کیا نام رہا ان کا؟ یوسف. بڑا نبی کون ہے؟ یعقوب. ابا کہنا, پھر کہنے لگے یوسف بڑے نبی ہیں, یوسف کی اطاعت بھی یعقوب پہ ضروری ہے, ولی ہیں, ولایت. کہنے یار ابا ہوئے کے, ہم نے کہا ابا بیٹوا سے کچھ نہیں ہوتا. جناب ابو طالب کے لیے روایت کہتی ہے کہ پوری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور اکیلے ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, تب وہ ابو طالب کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا.
ہے نا. اتنے بڑے مومن ابا ہیں تب بھی مولا تھوڑے ہو جائیں گے کہ باپ ہیں. صلوات ذرا سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے باپ بیٹے ہیں لحاظ کرنا چاہیے. اور تھوڑا سا چونکہ یوسف کے خاندان سے نسل سے نبوت چلی گئی یہ بھی ہوا مگر یوسف بڑے نبی تھے. کہنے کہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل یہ ہے کہ جناب یعقوب روتے روتے اندھے ہو گئے. تو جب یوسف کو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرا کرتوا لے جاؤ، ابا کا کھیا پر رکھ دیے آنکھ صحیح ہو جائے گی. لے کے گئے، آنکھ پہ رکھا گیا، چک سے جیسے بٹن دباؤ بلب جل جائے ویسے ہی روشنی آ گئی. تو اگر یوسف کو حق ولایت حاصل نہ ہوتا تو یعقوب کے لیے ان کا کرتا شفا نہ بنتا. تو ایک بات تو قرآن سے پتہ چلی کہ جو ولایت کا حق رکھتا ہے وہ شفا بھی ہم کو دے سکتا ہے. کرتا چھوائے دیں آنکھ میں روشنی آ جائے تب کوئی بات نہیں ہے. ہم جا کے ولی اللہ الاعظم کی زری چوم لیں تو بدعت ہو جائے. صلوات کل قرآن میں ڈھونڈنے والا چاہیے. صلوات پر محمد. تو ایک تو یہ ہے کہ یوسف بڑے تھے. سوال یہ ہے کہ یار ابا سے بڑے کیسے ہو گئے؟ اس کے لیے بس 5 منٹ خالی اشارہ. کئی سال کے تھے یوسف جب انارے میں پھینکے گئے؟ 7 سال کے. خوب مارا پیٹا ان سبوں نے. 10 دھرندھر بھائی تو سب ایک سے. یہ لوگ چھوٹے تھے بیچارے، 11ویں 12ویں نمبر پہ تھے. یہ بنیامین 7 سال کے تھے. بنیامین اور چھوٹے تھے، 3-4 سال کے رہے ہوں گے. تو پہلے تو قتل کرنا چاہا تو ایک ٹھو آوا کہنے یار چھوڑو جائے دو، کا کرے قتل وتل کریو، یہ نروام ڈال دے کوئی نکال کے لے جائی، بات ختم. ڈال دیا، چلے گئے. پھر سبیرے آئے دیکھیں کعب ہوا. پورا قصہ نہیں پڑھنا، جلدی سے گزرے. تو وہیں سے نپیائے کہ کونوں جھاڑی سے دیکھ رہے تھے تو واقعی قافلہ آیا. اس نے جو ہے ڈول ڈالا. جبریل آئے کہیں بیٹھ جاؤ ہی میں. اب اس نے کھینچا تو دیکھا تو وہ چلانا یا بشرا ھذا غلام، ارے دیکھو لڑکا نکلا ہے. سمجھ گیا؟ تو خیر صاحب تب یہ لوگ نکل آئے. کہنے کہا بھیا یہ کہاں پائے ہو؟ کہنے ہمیں لوگ کہیں نارے نہیں، کل یہ ہمارا نوکر رہا، غلام بھاگا ہے. تو یہ ایک بات اور سمجھ، پردیس میں کبھوں لڑائی نہ کرو. پتہ نہیں اب 200 ملا اکٹھا ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ سب سمجھدار تھے. کہنے لگے یار پردیسی ہم لوگ، یہ سب لوکل بحث کی ہے، کونوں فائدہ نہیں ہے. تو کہنے ٹھیک ہے بھیا تورا غلام ہے لے جاؤ. اب یہ پھنس گئے کہ یار اب ہٹا نہیں تو چاہتے تھی تو پھر واپس کہ لے ٹھیک ہے لے جاؤ. ہم کو ایسا بدتمیز غلام چاہیے نہیں کہ بہت بدماش آدمی ہے، ایسا کرو کچھ پیسہ دے دو. تو قرآن نے پیسہ تو نہیں بتایا ہے لیکن اتنا کہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. چند سکوں کے عوض بھائیوں نے بھائی کو بیچ دیا. حدیثوں میں ہے، روایتوں میں 30 درہم میں 30 روپیہ میں بیچا تھا. تو بھائیوں نے بیچ دیا. بیچنے کے بعد اب یہ غلام ہو گئے. گئے وہاں مصر، پھر وہاں بیچ دیے گئے. پھر وہاں صاحب اب آپ بتائیے کسی زمیندار گھر کا لڑکا اور کہیں جا کر کے کسی کا غلام ہو جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یوسف چھوٹے موٹے گھر کے ہیں، اسحاق کے پوتا ہیں، جناب ابراہیم کے پر پوتا ہیں، اور وہ جا کے بیچارے پلیٹ دھل رہے ہیں، ان کو کھانا لگ کتنی بڑی، لیکن سب برداشت کیا. پھر بات یہاں تک آئی کہ جو ہے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے جیل چلے گئے. جیل میں مارا گیا. سمجھ گیا؟ مارا گیا. بہرحال جیل سے نکلے تو پہلے تو وزیر بنے خالی اس کے خزانے کے، خدا مانگا تھا. پھر کچھ دن کے بعد عزیز مصر گیا مر، تو یہ اس کی جگہ عزیز مصر ہو گئے یعنی پرائم منسٹر. اب بتاؤ انہیں FIR کرے کی ضرورت ہے؟ جیسے ہوئے تو جاؤ تنی بھیجو تو پورے گاؤں میں پکڑ لاؤ، ہے یا نہیں ہے. لیکن اب قحط شروع ہوا تو یہ بیچارے پہلے اسکول انتظام کیے ہوئے تھے، گیہوں بٹنا شروع کیا. کچھ نہ کرتے اتنے مسکراتے، ہمت تو ہے نہیں بیٹا تمہارے لوگ کی ہمارے پاس آوے کی. لیکن اس کو کہتے ہیں اللہ والا.
ہاں، جن لوگوں نے مارا پیٹ، جتنی مصیبت یوسف پہ آئی ہے سب کے ذمہ دار اکیلے یہی بھائی لوگ ہیں نا. مگر یہ ہے بے چین ہے، پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیا کھا رہے ہوں گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ جاؤ لکھنؤ MBBS ہو جاؤ، MD ہو جاؤ، بہت بڑے آدمی ہو جاؤ، مگر کبھی گاؤں کو بھولنا مت. 8 دن 15 دن آؤ یہاں، گاؤں والوں کی خبر لو. صلوات بر محمد. اور کیا، ایک ہمارے یہاں فیض آباد میں آنکھ کے اسپتال میں لکھنؤ سے ایک ڈاکٹر آئے ہیں، سمجھے آپ، عمار نام ہے ان کا، شیعہ ہیں بیچارے، بڑا مومن آدمی. تو وہ لکھنؤ جاتے ہیں سنیچر کی شام کو. باپو ڈاکٹر ہیں اور دادو ڈاکٹر تھے. اتوار کی صبح باپو پوت گاڑی بیٹھتے ہیں، گاؤں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے پورا مریض دیکھتے ہیں فری میں. تو ہوا کیوں، کہنے دادا کی وصیت تھی کہ بیٹا کبھی گاؤں والوں سے کٹنا مت. تو اب آج یہ ہے نا اس آدمی کا حال. ایک دن چلے جائیے ایودھیائی ہاسپٹل میں، بلا جان پہچان کے شام ہو جائے گی دکھلانے میں. اللہ کی بات مانو، خدا بڑا کرتا ہے. صلوات بر محمد. کل گئے تھے ہم لوگ، ہم اور ندیم بھائی اور ان کی اماں. تو خیر وہ ہماری جان پہچان تھی ندیم بھائی. تو بہرحال 1.5 گھنٹے میں لوٹ آئے. تو ندیم بھائی نے کہا کہ یہ تو جان پہچان پر یہ حال ہے، اگر عام آدمی ہوتے ہم لوگ تو شامیں ہوتی. سمجھ گیا؟ تو کہیں کرو اللہ کہیں دے گا. صلوات بر محمد. تو اب یہ بجائے اس کے کہ سپاہی بھیجتے، جاؤ ان 10 بھائیوں کو پکڑ لاؤ، بند کر دو، نہ FIR نہ کچھ، لٹکوا دیتے، ہے نا. لیکن اب یہ بے چین ہے، پریشان ہیں. یار پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیا کہا. سب تو آ رہے ہیں گیہوں لینے، مگر مصطفیٰ آباد والے نہیں دکھانے ہیں وہیں، اور سب سے بڑھ کے موری کھندنیاں والے نہیں دکھانے. میرے بھائی لوگ کیا کھا رہے ہوں گے کیسے. تب بلایا اس سپاہی کو. تو جو مصر کا بارڈر ادھر فلسطین کی طرف لگتا تھا، تو ان کا دیکھتے رہو، اگر 10 بھائی ادھر سے ایک ساتھ دکھائی دیں پکڑ لاؤ. دکھ گئے ایک دن. کون ہے صاحب؟ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں، ہمیں وہ یعقوب پیغمبر کی اولاد ہیں صاحب، سنا دیا. کہے بس چلو تو ہی لوگ آؤ. سمجھا؟ تو پہلے تو یہ لوگ ڈر ور گئے ہوں گے، اب جو بھی ہو بہرحال بہت وقت تو لینا نہیں ہے. گئے، یوسف آئے، دیکھیں، سمجھا؟ ہائے ہائے ہائے. قرآن نے کہا ہے فعرفہم. یہ سب بڑے بڑے تھے نا، یوسف 7 سال کے تھے، اب 25-30 سال کے ہو کے کچھ دڑیوں پک گئی ہوگی. تو انہوں نے تو پہچان لیا. فعرفہم وہم لہ منکرون. یوسف نے پہچان لیا، وہ سب نہیں پہچان پائے. تو کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ تو کہیں صاحب آپ نے یعقوب پیغمبر کا نام سنا ہوگا. آپ بتائیے، اپنے بھائیوں سے اپنے باپ کا نام سننے کے بعد، مگر اللہ کا حکم ہے کھولے ہو نہ تم. ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ بیچارے اچھا ہاں یعقوب کا نام سنا تو ہے. تب آپ لوگ کئے بھائی ہوئے؟ تو ان کا صاحب ہم لوگ 12 بھائی تھے. تو 10 آئے ہو. کہنے لگے نہیں، اصل میں ایک بھائی ہمارا تھا، یوسف نام تھا اس کا. تو وہ بیچارہ جو ہے ایک دن ہمارے لوگ کے ساتھ گوا رہا، کھیلے، ہم لوگ اپنے کھیلے میں باجھا رہے ہیں، اس کو بھیڑیا کھا گیا. سمجھا؟ اب جناب یوسف من ہی من مسکرائے. سمجھ گیا؟ تو اچھا تب تو 11 میں سے 12 میں سے بچے 11. کہنے لگے ہاں صاحب تو 10 ہو، تو اور ایک جنی کہاں ہے؟ تو کہنے لگے کہ صاحب اصل میں یوسف کو ابا بہت چاہتے تھے، جب سے وہ بھیا ہمارا مرا تب سے جو ہے وہ چھٹکے والے سے ابا بہت دل لگائے ہیں، اس کو کہیں جانے ہی نہیں دیتے. کہنے لگا اچھا سمجھ گئے. تو ٹھیک ہے، کام کرو، گیہوں لے لو، جاؤ، کے بعد آئو مت. اگر وہ چھٹکے کا لے کے آنا ہو تو آئو، نہیں تو گیہوں ارے سگا بھائی کیسے دل مانے گا نا. اچھا ان لوگوں کی ماں الگ تھی، باپ ایک تھا. بنیامین سگے بھائی تھے، ماں باپ دونوں ایک. تب بھائی کے لیے کہنا اس کو لے کے آنا، نہیں تو آنا وانا مت. اب یہ لوگ ڈر گئے. اب دیکھیے قرآن ہے، کس بہت دھرندھر تھے نا تم، مارا پیٹا کنویں میں ڈالا. آج اللہ نے 25 سال کے بعد کیسے پلٹا ہے. قرآن کی پڑھتا آیت ہوں اور انداز اپنا ہے. تو یہ سب جب پہنچے یوسف کیا جانتے ہیں، یا ایھا العزیز
مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر، ہے صاحب، ہے صاحب، یہ کون لوگ بول رہے ہیں؟ وہی جو ہے بچہ سمجھ کے مار پیٹ رہے تھے. ہمیں خدا پہ تھوڑا بھروسہ تو کرو، اللہ دنیا میں بھی پلٹتا ہے. صلوات بر محمد یا ایھا العزیز. رے صاحب، مسنا واہلنا الضر، بہت پریشانی ہے صاحب، اب پیسوں پورا نہیں ہے صاحب. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، بہت تھوڑا سا پیسہ لائے ہیں صاحب، گہنا گڑیا بیچ کے صاحب. تو پیسہ وقت بدلے جون دیو تون دیوے کرو. وتصدق علینا، صاحب تھوڑا صدقہ دے دو صاحب. دیکھا آپ نے خدا کیسے پلٹتا ہے. گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، کسی کو ستاؤ مت. جس کو کنویں میں ڈالنا تھا اسی سے صدقہ مانگ رہے ہیں. اور کر رہے ہیں کیا؟ وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. صاحب صدقہ دے دیجئے صاحب، اللہ صدقہ دینے والوں کو بہت پسند کرتا ہے صاحب. ادھر آؤ. نوکر کو بولا کل دے دو گے. ہوں یار پیسہ وہ بہت غریب ہیں بیچارے، پتہ نہیں کیسے بیچ باچ کے لائے ہوں گے، ان کی بوریا میں ان کا پیسہ ڈال دو. جاؤ اور سنو، بلا ہو کے آؤ مت. گئے صاحب، وہاں گئے، کہنے لگے بابا اب تو گیہوں ملے گا. نے کہا کیوں؟ ایسا ایسا پورا قصہ سنایا. تب جناب یعقوب تو بگڑ کا ویسے بھروسہ کیلی تو لوگ کے اوپر جیسے یوسف کی دائیں کیے رہے. نکل جاؤ تو تب تک بورا کہنا نہیں. دیکھو ابا، دیکھو ابا پیسہ لوٹائے، بہت اچھا آدمی ابا، بہت اچھا، دیکھو پیسہ لوٹائے. بہرحال اب پیٹ بڑی چیز ہے تو آخر میں جب دیکھا کوئی صورت نہیں تو بہت قسم وسم لیا. کہنا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. آئے تو اب 10 سے تو مل ہی چکے تھے، ابھی 11واں دکھائی، سمجھ گئے کہ یہ میرا بھائیوا ہے، سمجھے آپ. تو اس کو کنارے بلوایا. کہنے لگے ہمیں پہچانتے ہو؟ نہیں. ابھی میں یوسف ہوں. ارے سب جگہ کلیجے سے لگایا گیا خوب. کہنے لگے بتاؤ رکو گے ہمارے پاس؟ کہنا ہاں رکیں گے. کہ دیکھو پھر ہم جو بھی کریں گے اس سے گھبرانا مت. ان کا ٹھیک ہے. اب یوسف چکر میں پڑے کہ کیسے روکی ہے، کہا کیسے روکی. تو ایک کیس یوسف کے ساتھ ہو چکا تھا. وہ کیا؟ یوسف، ہاں یوسف کچھ دن تک اپنی پھپھو کے یہاں رہے. تو ایک دن جناب یعقوب نے کہا کہ بہنی مورا بیٹا ہوا لوٹائے دو. اور پھپھو بیچاری کو بھتیجے سے محبت ہو گئی تھی تو پھپھو نے خدا بات کی. کہنے یار تورے ابا تو کا بلاوت ہیں، تے رہبے مورے ساتھ. کہنا ہاں پھپھو. 7 سال میں لڑکا پھپھو سے دل لگا ہوا. کہنے تو پھر ہم جو کریں تو گھبرانا مت. کہا ٹھیک ہے. تو ان کے پاس تھا جناب ابراہیم کا کمر بند. یوسف کے کمر میں باندھ دیا اور اپنا کرتا پہنا دیا. لے کے آئیں، کہہ لو بھیا اپنا لڑکا لو. چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد روت پیٹت آئیں. ارے گجب بھائی کا کیا ہوا؟ کہنے لو وہ جو ہے وہ دادا کا کمر بند غائب ہو گیا. جاؤ اپنا کہنے کل ڈھونڈ چکے. کہنے تب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کہنے دیکھ لیں ہو سکتا ہے یہ لے کے آوا ہو. اچھا دیکھ لو. اب وہ تو خدا بانے رہے. یہ دیکھو کل محبت کا صلہ دیکھو، ہم ہی پالا، ہمارے کے یہاں سے چوری. جناب یعقوب نے کہا بہنی ہماری اولاد چوری نہیں کر سکتی، مگر کاؤ بتائی ہم ثابت نہیں کر سکتے. بہرحال مل گیا نا، جاؤ. کہہ لے کیسا جاؤ؟ بنی اسرائیل کا قانون بھول گئے. کہ وہ کیا قانون؟ یہ تھا کہ جو کسی کی چوری کرے گا پکڑا جائے گا تو اسی کا غلام ہو جائے گا. کہنا اب تو یہ ہمارا غلام. ارے بھتیجا. کہنا قانون قانون ہے. یہ یوسف کے ساتھ ہو چکا. یوسف نے کہا کیسے روکی کیسے روکی. اپنا قصہ یاد آ گیا. کب خدا کیا کام کرتا ہے کہ بعد میں اس سے فائدہ لیا جائے، ورنہ یوسف کے دماغ میں نہ آتی بات. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بولا کہ سب ان لوگ گیہوں دے دو اور یہ جو اس کا بورا ہوگا اس میں ان اپنا ڈال دینا. ڈال دیا گیا. سل سال دیا گیا. چلو خدا حافظ خدا حافظ. چلے گئے. جو ہے کچھ دور پہنچے تھے تب تک ان کا رکاؤ تو لوگ چور ہو. اب کہا صاحب کیا ہوا؟ کہ نفقد صواع الملک، وہ نپنا غائب ہے جس سے ناپ کے گیہوں تم لوگ دے رہے. کہنا ہم لوگ نبی کے اولاد ہے چوری. کہنا نکل آیا تو
کہ نکل آیا کیا قانون ہے تمہارے یہاں کا؟ کرنل صاحب جس کے یہاں نکلے گا وہ اس کا غلام، پکا کہنا ہاں پکا کہا، تو دیکھ لو ان لوگوں کو تو یقین تھا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، پہلے سب کا تلاشی لی گئی اس کو چھوڑ کے جس میں رکھا گیا. آخر میں او دیکھو بڑا نبی کیا، یہ دیکھو یہ کیا ہے. اب دیکھیے کلرے صاحب کیا بتائی، جائے دو جو چھوڑو غلط، مل گوا نہ جاؤ کا، کیسا مل گوا جائے دو چلو. اب پکا تم لوگ جاؤ. اب ان کو پکڑ لائے سب. اب ان لوگوں نے کہا یار اب کیسے گھر آ جائے، اب بس قسم کھیائے رہن بلائے بنیامین کے لوٹے مت. تو کہنے چلو ایک بار بتیاوا جائے. پھر آئے تو نوکر نے کہا صاحب انہوں نے پھر آئے ہیں کہ بلاؤ کیا ہے بھائی. کہنے صاحب ایسا ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے صاحب، ایک تو ایسا ہی کیس اچھے کا، بڑی قسم وسم صاحب جائے دیں صاحب. کہنے کیا مطلب قانون آپ کا ہے بھائی، ہم کیا کریں سمجھے آپ. تب جو ہے ایک ملا کہتا ہے یہ صاحب کونوں نئی بات نہیں ہے صاحب، یہ جو چوری کی ہے صاحب، ان سرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ نئی بات نہیں ہے، بھائی وہ چوری کی ہے رہا. اب ان کو تو پتا نہیں کہ بھائی وہ ہے. سلام یہ دیکھیے آپ، اور کل یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں. فَأَسَرَّهَا فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، من من یوسف مسکرائے، ظاہر نہیں کیا مگر اتنا کہا انتم شر مکان، بہت بدماش ہو تم لوگ. اچھا بھاگو یہاں سے، بھگا دیا. اب وہاں گئے ہیں، ابا رو کہا تھا ہم نے تم لوگوں سے. اچھا خیر کہ نہیں ابا ہے وہ پتہ نہیں کہ اچھا رکو. تب جناب یعقوب نے خط لکھا، میں بوڑھا ہوں اور یہ ہو گیا ہوں، آپ نے روک لیا ہے. تب 30 سال کے بعد ابا کا خط دیکھا، پہلے خوب روئے ہوئے سمجھے آپ. اس کے بعد آ کے بیٹھے اچھا تو آپ کے والد بوڑھے ہیں، چلو کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتاؤ هل علمتم ما فعلتم بیوسف من قبل اذ انتم جاہلون، کچھ یاد ہے تم لوگوں کو کہ جب تم لوگ جاہل تھے تم لوگوں نے کیا 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 ہے یوسف کے ساتھ. دیکھیے اس میں بھی بچا رہے ہیں اذ انتم جاہلون، مطلب توری اتنی غلطی کرو نہ جہالت کی بنا کر گئے ہو. تو ایک نے کہا یار چکر کا جب ان کے یہاں آؤ گھمائے پھرائے کہ یوسف کی بات ضرور نکالتے ہیں، یہ ان سے یوسف سے کیا مطلب. تو ایک ملا خوب گھورا اس نے. تب ٹھیک ہے جو ہے وہاں ہو گیا تو کچھ چہرہ ملا ہوگا، کچھ یہ ملا ہوگا، کچھ وہ. تب ایک ملا جو ہے وہ دھیرے سے ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، اب یہ آئے تھے قرآن کے، انت یوسف، ہمیں تو ہی یوسف کا. تب یوسف علیہ السلام کھل گئے، ہاں انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے ہم لوگوں کے اوپر. اب جب کھل گئی تو اب تو کہیں کچھ، یہ تو جو کچھ کیا ہے یہی ستواں کیا ہے نا. تو اب یہ لوگ پریشان، کہیں یوسف بھائی جائے تو معاف کر، غلطی ہو گئی. جانتے ہیں آپ 1 سیکنڈ نہیں لگایا جناب یوسف نے. بات کیا تھی؟ کیوں بڑے نبی ہیں. بڑے نبی ہیں تو سمجھ میں آ گیا کیوں بڑے نبی ہیں. صلوات بر محمد و آل. کیوں بڑے نبی ہیں. یوسف غلط کہا جا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں ہے. خالی اتنے نہیں، آگے یار یہ تو شیطان تھا جو ہم بھائیوں کے بیچ اس نے جھگڑا لگا دیا. کچھ سمجھا، خالی معافی نہیں کیا، کل پورا اٹھا کے شیطان کے اوپر ڈال دیا، بھائیوں کو صاف بچا لیا. کتنی دیر لگائی معاف کرنے میں؟ 1 منٹ بھی نہیں لگا. جیسے کہا صاحب کہ چلو یار کوئی بات نہیں ہے، یہ ہیں یوسف. اب واپس گئے تو جناب یوسف نے بولیے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، 1 منٹ. لا تثریب علیکم، چھوڑو یار کونوں بات نہ ہے، یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے درمیان جھگڑا لگا دیا. تو اب سب تو جان پہچان ہو گئی. تب پھر گھر کے ابا کا کیا حال ہے، اسے تو کہنے صاحب تو روتے روتے تورے چکر میں اندر، ارے رے میرا کرتا لے جاؤ. وہ خیر لے گئے، وہ آنکھ آ گئی. تو اب یعقوب کو ہی پوری صحیح بات معلوم ہوئی. تو اب جناب یعقوب کو، اچھا یہ مصیبت کس کے اوپر پڑی تھی؟ یوسف کے اوپر نا.
یعقوب پہ تو پڑی نہیں تھی، لیکن بہرحال ابا ہے اور بیٹا کھویا، تکلیف تو ان کو ہوگی نا۔ اتنا غصہ آیا اب لڑکے سے، ابا غلطی ہے، غلطی ہو گئی، 30 سال سے پوچھ رہے ہیں بتا دو بابو میرے بچے کے ساتھ کیا کیا، ایک کو ملا کھلے نہیں، بھگ بھگ، اور بھیا کمرہ بند کر کے اندر ہو گئے۔ اب وہ لڑکے کھٹکھٹا رہے ہیں ابا ابا ابا، سننے کو تیار نہیں ہے۔ آخر میں لڑکی آئی، کہنے لگے ابا کھنوا کھائے لو، تو بھائی لڑکی کے بہانے کھولا، پھر یہ سب گھس گئے، ابا غلطی، جب بہت چرچروری منتی کیا تب قرآن کہتا ہے کہ سوف استغفر لکم ربی، اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھیں گے، سوف استغفر لکم ربی، اللہ سے تمہارے لیے استغفار کر دیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ شب جمعہ کا انتظار تھا یا سحر کا، سمجھ میں آیا؟ مین مصیبت کس پر پڑی؟ یوسف نے، ایک کو منٹ نہیں لگایا معاف کرنے میں، اور یعقوب ٹائم لگا نا، اچھا دیکھیں گے اور یہ کریں گے، سمجھ میں آیا؟ یوسف بڑے نبی کیوں ہوئے؟ جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ جتنا زیادہ وہ اتنا بڑا نبی، صلوات بر محمد بات۔ لہٰذا پھر کہہ رہے ہیں بھیا ختم کرو، اگر کچھ گھر خاندان میں ہوا ہے، بدکچن ہو گئی ہے، بڑا بننا ہے، جاؤ FIR واپس لو، مقدمہ واپس لو، ایک دوسرے کو معاف کرو یار، 10 سال 15 سال کی زندگی کر لو، وہ حاوی ہوئے جائیں حاوی یار، اصل تو چیز یہ ہے کہ آخرت میں ہمارا جو ہے وہ بچا رہے، پٹنے سے بچ جائیں۔ یہ دنیا کئی دن کی ہے، 10 سال 20 سال ہے نا، 50 سال کتنا رہے گا آدمی؟ تو پھر کل ملا کر کے اپنے دوستوں میں بیٹھیے، سر اس کو بتائیے گا کہ دین یہ کہتا ہے جتن کو بڑا بننا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ بولیے، معاف کرنا سیکھو، جس کے اندر جتنا زیادہ معافی کا جذبہ وہ اتنا بڑا۔ اب سمجھے حسین اتنے بڑے کیوں ہیں؟ وجہ سمجھ میں آ گئی نا، جو گھیر کے لایا تھا ہور، دوسرا کوئی ہوتا اتنی آسانی سے معاف کرنے کو تیار ہوتا؟ یہ ہے وجہ امام کے بڑے ہونے، یہ ہے وجہ امام کے بڑے ہونے کی۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ جا رہا ہے قافلہ، ارے یہ تو میرے دماغ میں نہیں تھا، اتفاق دیکھیے ابھی کو یاد آیا کہ جن کی مجلس تھی ان کا بھی نام یعقوب تھا، یہ قدرت نے پڑھوا دیا، صلوات بر محمد، واقعی ہے۔ تو بس تمام مسئلہ، قافلہ جا رہا ہے، سامنے سے کچھ دکھائی دیا، لگتا ہے کھجور کا پیڑ ہے، اور قریب ہوئے، ارے نہیں بھائی یہ تو نیزے کی انیا ہے، اور قریب، ارے یہ تو دشمن کے سپاہی ہیں، ہے نا؟ حالت سنی ہے نا حر کے لشکر کی کیا تھی؟ یہاں تک روایت کہتی ہے ایک جانور کی زبان منہ سے باہر نکلی، ای سپاہی لوگ اتنے تھے، ایک آدمی تو اس میں ایسا کہتا ہے کہ مجھ سے تو مشق ہی نہیں پکڑی جا رہی تھی۔ کتنا بڑا ہے میرا مولا، پالنے والے تیرا کتنا شکر ادا کریں خدا، ہم لوگ کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، لیکن اتنے بڑے لوگوں سے ہم لوگوں کو جا کے ملا دیا، زندگی بھر شکر ادا کریں تیرا ادا نہیں ہو سکتا میرے رب۔ وہ کہتا ہے صاحب امام نے مجھ کو اپنے زانو پہ میرا سر رکھ کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، دشمن کا سپاہی ہے نا۔ اور یہ لوگ بھی جب سیراب ہو گئے، چلنے لگے، تب پھر بدتمیزی دوسری پکڑ لیا، ادھر نہیں ادھر چلیے، یہ معمولی بدتمیزی ہے، مولا کاہے کو پانی پلا دیا آپ نے، دیکھ لیا، نہ پلاتے ان لوگوں کو چھوڑ دیتے، کچھ نگپور جا کے مرتے، کچھ جعفر آباد پہنچتے، کچھ مالی پور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے سب، اور نہیں تو خالی اکبر و عباس ان کے لیے کافی تھے، آپ نے الٹا پانی پلا دیا، دیکھا ان کو آپ نے، مولا کیا کیا آپ نے۔ حضرت کہیں گے تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہیں نہیں پتا ہم نے کیوں کیا ہے، ہم اس رحمت للعالمین کے جانشین ہیں، ہاں جو نبی کا مزاج ہے وہ ہمارا مزاج ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئے گا تمہارے عاشور کے دن، آؤ آتے آتے شب عاشور آ گئی، وہی سردار جو گھیر کے لایا ہے وہ بے چین ہے، کسی نے تاڑ لیا، کہنے لگا ہر، اگر کوئی پوچھتا سب سے بہادر کون ہے تو ہر آپ کا نام لیتے، یار یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا آؤ تم کو بتاتے ہیں،
دھیرے سے لے کے آیا اتنی دور کہ جب یزیدی فوج کا شور و غل ختم ہو جائے کم کان لگاؤ سن رہے ہو؟ ہاں کیا سنا؟ کا آواز آ رہی ہے ہائے پیاس حال آتش کا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں۔ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، یہ تیرا معمولی کرم نہیں ہے کہ تو نے حسین کا ذاکر بنا دیا، تو نے اس گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے۔ اے میرے اللہ، اسی حسین کا واسطہ اس سینے سے شیطانی وسوسوں کو نکال دے، حسین پر راہ چلنے پر کی توفیق عطا فرما خدا، بحق حسین ہماری پچھلی چیزوں کو معاف فرما خدا۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے اخرجنی حب الدنیا من قلبی، خدا دنیا کی محبت اس دل سے نکال دے یا اللہ یا اللہ۔ صبح ہوئی، خود بیٹا غلام بھائی چار لوگ۔ کہتے ہیں کہ پہلے دھیرے دھیرے ایسا کھسکے کہ لوگوں کو شک نہ ہو، سمجھے پانی وانی پلانے گھوڑے کو جا رہے ہوں۔ تھوڑا جب دور ہوئے جمپ لگا دی، ایک مرتبہ رک گئے اور کہنے لگے اے بیٹا، کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے اسے تھوڑا جائیں گے ان کے سامنے بہت ستایا۔ کہنے لگے تب؟ کہے میرے لال میری آنکھ پہ پٹی باندھ دو بیٹا، آنکھ پہ پٹی بندھوایا۔ اے بیٹا یہ ہاتھ ان کے باندھ دو بابو، ہاتھ بھی بندھوا لیا۔ اتنا بڑا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ یوسف نے معاف کیا۔ یوسف ابا کے استقبال کے لیے گئے تھے، لیکن پہلی دو بار یوسف اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے نہیں گئے۔ یوسف نے معاف کیا صحیح ہے، مگر اپنے دربار میں بلا کے، ہے نا، لیکن حسین کون ہے؟ ارے میرے مولا، دنیا پہچان نہیں سکتی میرے آقا آپ کیا ہے؟ یا حسین، یا حسین، اے میرے محبوب۔ آنکھ پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ بندھا ہے، تب تک لڑکے نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا تکبیر اچھی چیز ہے، موقع و محل ہوتا ہے، اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہہ رہے فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو لگتا ہے آ رہے۔ اللہ، اب کیوں؟ کہا صاحب سردار لشکر ابو الفضل العباس بھی ہے۔ پھر اچانک عجیب انداز سے کہتا ہے اللہ اکبر۔ حر نے کہا کہ اب کیوں تکبیر کا؟ اب کی تو بڑا عجیب۔ کہنے لگا بابا خود حسین چلے آ رہے ہیں، ہائے اتنا بڑا دنیا میں کوئی ہے، دنیا میں کوئی اتنا بڑا آدمی آئے۔ کہنے لگے بیٹا جب مولا قریب ہو جائیں تو بتا دینا۔ بیٹے نے جیسے بھی اشارہ کیا ہو گر پڑے، ہاتھ بندھا ہوا، حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میری بھی توبہ ہو جائے گی، میں بھی معاف ہو جاؤں گا۔ کتنا بڑا آدمی میرا مولا۔ فرماتے کون ہے بھیا؟ سر اٹھاؤ، حور ہو کیا؟ اٹھا کے سینے سے لگا کے جملہ کیا ہے؟ فرماتے ان تبتا تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کرو، اللہ قبول کرنے والا۔ یعقوب نے اپنی اولاد کو کہا تھا چلو دیکھیں گے، بات کریں گے اللہ سے۔ حسین نے کہا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لے کے آئے، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بس ایک مثال دیتا ہوں، مجلس تمام۔ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، میں نے کسی کو ستایا، مثلا فرض کیجئے میرے چچا تھے، میں نے ان کو خوب ستایا، ان کی زمین بک گئی، جائیداد بک گئی، لڑکا مر گیا، لکھنؤ والا گھر بک گیا، ہم بھی 50-60 کے ہوئے، وہ بھی 80-85 کے ہوئے، تو سمجھ میں آیا کہ یار بہت ہے، مرنا ہے، چھوڑو۔ تب ان کو لگایا چچا سے بات کرو ذرا معاف کر دیں، مولوی صاحب کو لگایا ذرا بات کیجئے معاف کر دیں، تو بہرحال وہ کسی سے کون تیار ہوگا، لیکن بہرحال پھر سوچا یار چھوڑو، اپنے بھائی کی اولاد ہے، جہنم میں بھیج کے ہم کو کیا ملے گا، چھوڑو اب تو جو لڑکا لوٹے گا نہیں مکان سا، ٹھیک ہے مولوی صاحب جائیے۔ اب یہ آئے کہنے لگے مولانا معاف کرنے کو بڑھو تیار ہو گئے،
مگر آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے لکھنؤ والا گھر بکا ہے، آپ کی وجہ سے جو ہے وہاں والا وہ ہوا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے۔ اگر کچھ کہیں تو بولنا مت، ہم گئے، ہم نے چچا غلطی ہو گئی معاف کر دو، کہا ٹھیک ہے معاف تو کر دیں گے مگر تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری کہہ سکتا ہے آدمی نہیں کہ، اور بولیے ہم کچھ بولنے کے لائق ہیں اس وقت سوائے اس کے ہاں صاحب ہاں صاحب۔ یہی بڑی بات ہے کہ آپ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ تو جب ہو رہا ہے بے شک بڑے لوگ ہیں معاف کر دیں، لیکن اتنا کہہ سکتے تھے نا۔ کربلا میں خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن مشکیزوں میں نمی تھی سینے سے لگا کے بیٹھے تھے کہ کچھ تسکین ہو جائے۔ اتنا تو امام حسین کہہ سکتے تھے نا حر سے، جاؤ ٹھیک ہے معاف تو کر دیں گے، اس خیمے میں جا کے بچوں کا حال دیکھ لو۔ اتنا حق تھا کہ نہیں تھا، کہہ دیتے بڑے لوگ ہیں ٹھیک ہے حر ہم نے معاف کیا مگر جا کے جھولے میں اصغر کا حال دیکھ لو۔ چلو ٹھیک ہے معاف تو کر دیتے ہیں، سکینہ کی حالت اتنا امام کو حق تھا کہ نہیں تھا بولیے، لیکن امام الٹا بول رہے ہیں، لے کے بیٹھ گئے، کہنے لگے حر ہم بہت شرمندہ ہیں۔ اب حر کیا ہکا بکا مطلب فرمایا حر ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں۔ بہر طلب گئے، کہتے مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے جا کے آپ کے اوپر اپنی جان قربان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے، مرحومین کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب یعقوب علی مرحوم، ابن علی جعفر مرحوم، سبط حسن مرحوم، فاطمہ زہرا مرحومہ، رباب فاطمہ بانو مرحومہ، قمر النساء مرحومہ کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین.